बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप अख्तर सिद्दीकी न्यूज़ देख रहे हैं और अभी तक जो है वो डी चौक में होने वाला जो एहतजाज है उसके हवाले से कन्फ्यूजन अभी भी बरकरार है कि वहाँ पे जो है किस तरह के हालात पेश आए और कितनी कैजुअलिटीज़ हुई, कितने ज़ख्मी हुए और किस तरह की सूरत हाल वहाँ पे दरपेश रही है। मुख्तलिफ आ रही हैं। उस हवाले से भी हम आज बात करेंगे कि बुशरा बीबी को आखिरी वक्त में फायरिंग से किसने आगाह किया था, उन्हें रास्ते बारे किसने जो है वो रहनुमाई फराम की, उसके साथ साथ वो 3 पुलिस एहलकार कौन थे जो गंडापुर और बुशरा बीबी को जो है वो सेफ एंड साउंड जो है वो गाड़ियों तक ले गए। उसके साथ साथ इमरान खान साहब को जो है वो जेल में जो है मुबैना फायरिंग और दीगर जो हवालों से वाक़यात हैं उनके बारे किसने इत्तला दी और फिर उस पे उन्होंने अपने इब्तदाई रद्द अमल में जो है वो कौन से अल्फाज जो है वो अदा किए। उसके साथ साथ जो है फायरिंग के फौरी बाद इमरान खान साहब से किस बड़ी शख्सियत ने रब्ता किया और फिर सारे मामलात पे जो है वो डिस्कशन हुई। उसके साथ साथ जो है जो अमरीकी सदर हैं डोनाल्ड ट्रंप, जिन्होंने अभी हाल ही में कामयाबी हासिल की है इंतखाबात में, उनके एक मुशीर हैं, बड़े ख़ास मुशीर हैं। उन्होंने इमरान खान साहब के हवाले से एक बहुत बड़ा इंकशाफ किया है। वो इंकशाफ क्या है और उस हवाले से भी हम आज आपको बताएंगे। उसके साथ साथ क्या वाकई इमरान खान साहब की तबीयत ख़राब है, क्या उन्हें फ़ौजी अदालत और फ़ौजी मामलात के सुपुर्द कर दिया गया है, क्या जो है उनको मिलने की इजाज़त जो है इसी वजह से नहीं दी जा रही, क्या सूरत हाल है और जेल में इस वक्त उनके साथ जो है क्या मामला चल रहे हैं, वाकई वो अडियाला जेल में ही मौजूद है या उन्हें कहीं ट्रांसफ़र कर दिया गया है। इन सारे मामलात पे आज बात करेंगे, आपको सारी इन्फॉर्मेशन देंगे। उसके लिए ज़रूरी है कि आप सारी वीडियो जो है वो मुकम्मल देखेंगे और आखिर तक देखेंगे तो ही आपको सारी मालूमात हासिल हो सकेंगी। तो ये आपको पता है एहतजाज 24 तारीख को हुआ और उसके बाद 2 दिन मज़ीद 3 दिन रहा और उसके बाद जो सूरत हाल बनी उससे अब सारे आगाह हैं कि जो है एक मामला ऐसा हुआ कि मुबैना तौर पर फायरिंग की बात की गई। तलत हुसैन जैसे सहाफ़ी भी जो है ये कहने पे मजबूर हैं कि वो हकीकतन और बिल्कुल शवाहिद के साथ बता रहे हैं कि 116 अफराद की डेथ हुई है मुबैना तौर पे और एक काफ़ी सारे लोग जो है वो जो है इसमें ज़ख्मी भी हुए हैं। उसके साथ-साथ उन्होंने ये भी इंकशाफ किया कि 52 अफराद को जो है एक ही हल्ले में जो है वो मौत की नींद सुलाया गया। बहरहाल ये उनके कहने की सारी इन्फॉर्मेशन है और फिर मतीउल्लाह जान को भी कल जो है वो ज़मानत पे 10,000 के मचलकों पे रिहा कर दिया गया। तो उन्होंने भी यही कहा कि वो पिम्स अस्पताल में जो है इन सारी मालूमात को जांचना चाहते थे, लोगों तक पहुंचना चाहते थे, देखना चाहते थे कितने लोग ज़ख्मी हुए हैं, कितने जो है इस जहाँ भाग हुए हैं, वो सारी डिटेल इकट्ठी करना चाहते थे। वो चाहते थे कि जो भी इत्तला दें वो मुस्तनद हो और इसी वजह से उनको वहाँ से उठाया गया। बहरहाल ये सूरत हाल जो भी बनी उसके बाद इस वक्त जो है मुल्क में एक अजीब सी कैफियत है और बिलावल भुट्टो जरदारी भी ये कहने पे मजबूर हो गए हैं पीपल्स पार्टी के यौम तसीस के मौके पर कि तमाम जो सियासतदान हैं उन्हें इकट्ठा होना पड़ेगा और फिर मुल्क की सलामती और तहफ़्फ़ुज़ के लिए उन्हें एक होना पड़ेगा और वो कौन सा एक होना वो करार दे रहे हैं और उसके बाद ये सारी सूरत हाल जो है वो क्यों वो ये कह रहे हैं और फिर मौलाना फजल रहमान साहब ने भी जो है इस्लामाबाद वाक़ये पे जो है अफ़सोस का भी इज़हार किया और कहा है कि जो भी हुआ है वो अच्छा नहीं हुआ है। बहरहाल बात हम कर रहे हैं बुशरा बीबी के हवाले से कि बुशरा बीबी को जब ये फायरिंग का वाक़या होने वाला था तो तकरीबन 10:28-29 पे उन्हें एक जो है केपी हाउस से एक मुलाज़िम है, उनका नाम मैं सिग़-ए-राज़ में रखूँगा। उन्होंने जो है बुशरा बीबी को आगाह किया कि कुछ देर तक जो है वो फायरिंग शुरू हो जाएगी, आप अपने मामलात को देख लें, संभाल लें मामलात को। उसके बाद ये सिलसिला वो फिर भी वो मौजूद रहे और सारी चीज़ें आपको पता है कि वो एहतजाज जो है वो जारी रहा और उसके बाद फिर जो है तकरीबन 11 बजे के बाद फिर उन्हें जो है वो 3 पुलिस एहलकार वहाँ पहुँचे हैं
اور ان کی دو ان میں سے جو ہے وہ سادہ کپڑوں میں اور ایک جو ہے وہ یونیفارم میں تھا. انہوں نے بھی جو ہے بشریٰ بی بی کو یہ ساری صورتحال سے آگاہ کیا اور کہا کہ آپ کے لیے یہاں خطرہ ہے اور بہتر یہی ہے کہ آپ یہاں سے جو ہے وہ کسی دوسری جگہ شفٹ ہو جائے. انہوں نے مزید تفصیلات تو انہیں نہیں بتائیں اور نہ ہی انہیں کوئی مزید تفصیلات کا پتہ تھا. صرف اتنا ہی کہا کہ ان کو جو ہے یہاں خطرے کی بو آ رہی ہے، کچھ بھی ہو سکتا ہے. تو اس پر پھر اس پہ جو ہے وہ گنڈا پور نے اپنے ذرائع سے بھی معلومات حاصل کی اور پھر انہیں بھی یہی پتہ چلا کہ یہاں پہ فائرنگ کا واقعہ یا کوئی بھی بڑا واقعہ ہو سکتا ہے. تو اس کے بعد پھر وہ وہاں سے جو ہے وہ روانہ ہو گئے اور یوں یہ جو ہے سلسلہ جو ہے وہ پھر یہاں سے نکل کے مانسیرا چلے گئے تھے. اور اس کے بعد عمران خان صاحب جو ہے جیل میں موجود ہوتے، انہیں جو ہے ایک رکا سا ایک چھوٹی سی کاغذ پہ جو ہے وہ یہ اطلاع ملی کہ فائرنگ کا واقعہ ہوا ہے اور اس واقعے میں جو ہے اچھے خاصے لوگ جو ہے وہ گھائل بھی ہے اور مبینہ طور پر جاں بحق ہونے کی اطلاعات بھی ہے. تو اس پہ وہ جو ہے انہوں نے کہا کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اللہ تعالیٰ ہی بہتر کریں گے انشاءاللہ اور جو بھی صورتحال ہے اس کو دیکھ لیں گے. اس کے بعد ان کے ساتھ جو ہے وہ جیل میں ہی کسی ایک بڑی شخصیت نے بھی رابطہ کیا اور انہیں یہی جو ہے وہ ان سے ریکویسٹ کی اور ان سے کہا کہ معاملات کو جو ہے آپ مزید اس میں طوالت اختیار نہ کریں، ان واقعے کو جو ہے آپ جو ہے اس طریقے سے اپنے کارکنان کو کسی طرح سے بھی مشتعل نہ ہونے دے اور ورنہ صورتحال خراب ہو سکتی ہے. بہرحال یہ صورتحال جو بھی بنی اچھی نہیں تھی اور ابھی تک جو ہے وہ پی ٹی آئی اپنے دعوے پہ قائم ہے اور جبکہ حکومت کہہ رہی ہے کہ یہ سارا کچھ جو ہے وہ بلیم گیم ہے اور جتنی بھی ویڈیوز اور یہ لوگوں کی تصاویر ڈالی گئی ہے ان میں کافی سارے لوگ جو ہے آج بھی جو ہے وہ زندہ ہیں اور انہیں کوئی ایسا کوئی مسئلہ یا کوئی واقعہ پیش نہیں آیا ہے. تو یہ ساری صورتحال جو بھی پیش آئی، بہرحال یہ اس سینیریو میں نے آپ کو بتایا ہے کہ جو اس وقت جو واقعات چل رہے تھے. اور اس کے بعد گنڈا پور نے جو خطاب کیا ہے اسمبلی میں اس میں بھی کہا ہے کہ آپ نے ہم پہ اسلحہ استعمال کیا ہے تو اگلی بار اگر ہم آئیں گے تو ہم بھی اسلحے کے ساتھ آئیں گے. حالات جو ہے وہ ان کے گورنر راج کی باتیں بھی ہوتی رہی مگر زیادہ تر سیاسی جماعتیں جو ہے وہ گورنر راج کے خلاف ہیں اور نہیں چاہتی کہ جو ہے وہ کے پی میں جو ہے وہ گورنر راج لگایا جائے. اور اس کے ساتھ ساتھ ایک بڑی خبر آج امریکی صدر جو ٹرمپ ہے ان کے ایک بہت ہی مشیر خاص جو ہے جو ان کی پچھلی حکومت میں بھی ان کی کابینہ کا اور ان کے حکومت کا حصہ رہے ہیں اور رچرڈ گرینل، انہوں نے جو ہے عمران خان صاحب کے حوالے سے ایک بڑی بات کی ہے جس سے ایک کھلبلی سی مچی ہوئی ہے اور سیاسی طور پہ بھی اور پوری جہاں بھی عمران خان صاحب کے جو ہے چاہنے والے موجود ہیں ان کے لیے بھی یہ ایک بڑی اہم خبر ہے. اور انہوں نے کیا کہا ہے، انہوں نے ایک جو ہے وہ ٹویٹ کی ہے اور اس میں انہوں نے کہا ہے کہ ریلیز عمران خان. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ امریکی حکومت جو ہے اچھے سے اس سارے معاملے کو دیکھ بھی رہی ہے اور جو ٹرمپ ہیں وہ امریکی صدر جو ہے ان کے خاص مشیر ہیں یہ رچرڈ گرینل اور انہوں نے ٹویٹ میں یہ بات کی ہے کہ عمران خان صاحب کو رہا کیا جائے. اس پہ لوگ جو ہے طرح طرح کے نیچے کمنٹس بھی کر رہے ہیں ان کی ٹویٹ پہ اور اس بارے میں زیادہ جو ہے وہ کوشش کی جا رہی ہے اور اس پہ جو ہے وہاں پہ پی ٹی آئی کے اہم رہنما نے ان کا شکریہ بھی ادا کیا ہے. اور جو صورتحال چل رہی ہے عمران خان کی رہائی کے حوالے سے اور امریکی انتظامیہ کے ساتھ جو ہے وہ پی ٹی آئی کے بعض رہنما جو ہے رابطے میں بھی ہیں، ان کی کوشش ہے کہ عمران خان صاحب کو رہا کرایا جائے یا ان کی طرف سے کوئی کہلوایا جائے. بہرحال امریکہ ہو یا کوئی دوسرا ملک ہو ان کے اپنے جو ہے وہ تقاضے ہوتے ہیں، اپنے ملک کے معاملات ہوتے ہیں، آیا وہ اب اس حوالے سے ایکشن لیتے ہیں یا نہیں. بہرحال ان کے ایک مشیر نے اس طرح کی ٹویٹ کر کے جو ہے وہ امید ضرور جو ہے وہ پیدا کر دی ہے اور ممکن ہے عمران خان صاحب کو اس کا بھی فائدہ ہو سکے. بہرحال جو بھی صورتحال اس وقت ہے اور غیر یقینی صورتحال اس وقت ابھی بھی موجود ہے اور سیاسی جماعتوں میں رابطے بھی بڑھ رہے ہیں اور آنے والے دنوں میں مختلف سیاسی جماعتوں میں مزید رابطے ہوں گے
اور پی ٹی آئی کے حوالے سے جو عمران خان صاحب ہیں ان کی جو طبیعت ہے وہ کہا جا رہا ہے خراب ہے، لیکن ابھی اتنی زیادہ خراب بھی نہیں ہے، وہ اسٹیبل ہے، بالکل ٹھیک ہے الحمدللہ سے، اور انہیں ابھی کہیں اور شفٹ بھی نہیں کیا گیا، اور اس حوالے سے ابھی فیصلہ حتمی طور پر نہیں کیا جا سکا ہے کہ انہیں جو ہے کسی ملٹری کورٹ کے حوالے کیا جائے گا اور ان کے بعد ان کے خلاف کارروائی شروع کی جائے گی۔ ابھی ایسا حتمی فیصلہ سامنے نہیں آ سکا۔ ذرائع یہ کہہ رہے ہیں کہ ابھی بھی وہ اڈیالہ جیل میں ہیں، اور ان کو ملنے اس لیے نہیں دیا جا رہا کہ وہ ایک تھانے کی تحویل میں ہیں، اور تھانے کے ذریعے ہی ان سے ملاقات ہو سکتی ہے۔ اسی وجہ سے کل پی ٹی آئی کے رہنما دوسری بار گئے ہیں، ان کی ملاقات نہیں ہو سکی ہے، اور وہ منڈے کو دوبارہ جو ہے وہ عدلیہ کے پاس توہین عدالت کی درخواست دائر کریں گے، اور ملاقات کے حوالے سے پیش رفت جو بھی ہوئی ہے اس کے حوالے سے عدالت کو آگاہ کریں گے۔ صورتحال جو بھی بنے گی، اس آنے والی جو بھی پیش رفت ہوگی، جو بھی کچھ ہوگا انشاءاللہ آپ کو ہم آگاہ کریں گے۔ اس وقت تک کے لیے دیکھتے رہیے اختر صدیقی نیوز۔ بہت شکریہ۔